خبر تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کا پٹن اور ماتم پڑ چکا ہے پاکستان میں، کیونکہ ایک ہمارے یہودی پاکستانی یعنی کہ جوئش پاکستانی جو کہ یہاں کے سٹیزن تھے، انہوں نے وہ غلطی ہو گئی ان سے، وہ ہمارا ایک کنٹینر لے گئے ڈرائی فروٹس کا وہاں پر، اور وہ تصویریں آ گئی کہ اسرائیل میں بک رہا ہے. تو بس تب سے لے کر اب تک ٹویٹر پہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت نامنسوخ. جہاں ہماری یہ سچویشن ہے تو سر وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور خبر آ رہی ہے ہمارے ہمسایہ ملک سے، اور وہ یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ ہمارا جو ٹوٹل بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف کا ہے اس سے ڈبل ہے. تو پہلے بڑے صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر اسرائیل کی تجارت کی اگر کوئی خبر آ جائے تو ہمارے لیے ماتم کا مقام ہو جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو خبر ہے اور اس پہ جو ری ایکشن ہے جس کو آپ ماتم کہہ رہی ہیں، یہ بہت ہی ایک ٹریجک قسم کی سچویشن ہے. اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کسی نیشن کو ایز اے نیشن، یا اتنی بڑی پاپولیشن کو، چلیں ایک نیشن نہ صحیح 3-4 نیشنز ہی صحیح، لیکن 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو اس طریقے سے آپ برین واش کر سکتے ہیں، اس حد تک ہپناٹائز کر سکتے ہیں کہ وہ حقائق کی دنیا سے اس قدر دور ہو کر ایک اس طرح کی عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ مینٹالٹی اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں، جو انہوں نے اسرائیل کے بارے میں اور فار دیٹ پرپز انڈیا کے بارے میں بھی کریٹ کیا ہوا ہے، جس کو آپ اگر ذرا گہرائی سے جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت بڑی حیرت ہوگی. اور اس میں یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے، کہ یہ تو اگر آپ اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں یا وہ جو پروفائلنگ کرتے رہتے ہیں اس کی، ان کو اس کا موقع دیں تو وہ آپ کے لیے بڑے حیرت انگیز قسم کے نتائج نکال کے لا سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کے ٹویٹر پہ یا آپ کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، ان کا ایج گروپ، ان کی جو ہے وہ جینڈر، ان کی ایفیلیشن، ان کی پولیٹیکل جو پارٹیز کے ساتھ جو ہے یا جن لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ حقیقت میں سکیری ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف لیڈرشپ بلکہ پاپولیشن بھی جو ہے نا وہ حقائق سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دے آر آؤٹ آف ریئلٹی، آؤٹ آف ٹچ ٹو دا ریئلٹی، اور وہ انہوں نے اپنی ایک دنیا تخلیق کی ہوئی ہے جس کے اندر رہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اسرائیل کے ساتھ کیا دشمنی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، اگر کوئی دشمنی ہے بھی تو کیا اس کا جو ڈگری آف جو دشمنی ہے، جو میگنیچیوڈ ہے، جو اس کی شدت ہے، وہ کیا اتنی ہے یا ہونی چاہیے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ بیچنے پہ بھی اس قدر جو ہے وہ ماتم کا ماحول کریٹ کر لیں. یعنی ڈرائی فروٹ بیچ کے تو آپ پیسے لے رہے ہیں نا، آپ وہ ان کو کوئی تحفے کے طور پہ تو نہیں دے رہے، یا کوئی گفٹ تو آپ نے نہیں بھیج دیا. تو یہ اس طرح کا ماتم، تو اس کے لیے جو ہے اس میں 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ میرے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی پاپولیشن کو ہسٹوریکلی مس گائیڈ کیا گیا، اور ذہنی طور پہ ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت میں ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نارمل تھنکنگ سے جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں. اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا براہ راست کوئی تصادم نہیں ہے، یہ تو جو لوگ ماتم کر رہے ہیں وہ بھی مانیں گے. اگر ان کا کوئی تصادم ہے یا کوئی دشمنی ہے تو وہ وایا پیلسٹینین ہے نا. اس کی وجہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ جی ہمارا جو ہے وہ ایک سٹینڈ ہے، تو اس سٹینڈ کی وجہ سے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، اس لیے اس سے تجارت نہیں کرتے. پہلے آپ سٹینڈ سن لیں. سٹینڈ یہ ہے جی پاکستان کا کہ جی ہمارا 2 اسٹیٹ سٹینڈ ہے. 2 اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اسرائیل پیلسٹائن ایشو چل رہا ہے اس میں پاکستان کا آفیشیل سٹینڈ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 ریاستیں تخلیق کرنا جو ہے، ایک جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اور اس کے مقابلے میں جو اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہے اس کا قیام. اور اس کا قیام کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ میں ایک اور اگلی شرط بھی سن لیں. ایک تو یہ شرط ہے، دوسری یہ کہ اس کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ 1967 کی جو یہ تقاضا جب اس نے زور پکڑنا شروع کیا تھا تو اس کے ہونی چاہیے. یہ ان کا سٹینڈ ہے.
اور اس سٹینڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس بنیاد پہ پاکستان نے اس کو جس طرح انڈیا کے ساتھ آج کل ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تب جو ہے نارملائزیشن کے پروسیس میں جائیں گے جب انڈیا 370 اور 35 کو واپس کرے گا، جو اب کشمیریوں کا مطالبہ بھی نہیں رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی کل ہی ڈاکٹر کرن سنگھ نے جو ہے پریس کانفرنس سے بات کی ہے بائی دا وے عوام کے لیے۔ ڈاکٹر کرن سنگھ جو ہے وہ مہاراجا ہری سنگھ کا بیٹا ہے، اور مہاراجا ہری سنگھ جو ہے ہی واز دا لاسٹ رولر آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جو لاسٹ لیجیٹیمیٹ رولر تھا جب یہ اسٹیٹ تقسیم ہوئی، تو اس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ریاست بحال کی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو تھی پہلے، جو کہ اب یونین ٹیریٹوری ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ واپس اسٹیٹ کا بنا دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری پالیٹیشین بھی اب اس طرح کا مطالبہ نہیں کرتے جو پاکستان نے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ اسٹیٹ بحال کریں تو ساتھ میں ہمیں 370 بھی دیں یا 35 بھی۔ دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس، دے آر ٹاکنگ بیانڈ، اس سے آگے کی اب باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، لوگ اب اگلے سٹیج کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ماضی کا قصہ جو ہے، یہ پاکستان کی وزارت خارجہ جس طرح کھول کے بیٹھتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ پیلسٹائن کی جو بہت سارے ماڈرن تھنکنگ گروپس ہیں جو پیس کی بات کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک عالمی جنگ کا حصہ بن کے، فلسطین کی آزادی کے نام پہ عالمی سامراجیت کا حصہ بن کے، تو ہم نے جس طرح فلسطین کے لوگوں کو قتل کیا، ان کی نسلوں کو اجاڑ دیا، 3 نسلوں کو، تو یہ اب سٹاپ ہونا چاہیے اور اب ہمیں پیس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ فلسطین اس دو اس فائل کو اگر آپ زور سے پکڑیں تو اس کے 100 ٹکڑے ہو جائیں، چونکہ وہ گل سڑ گئی ہے۔ جس فائل میں یہ لکھا ہوا ہے 1967 کی باؤنڈریز اور اسرائیل کے ساتھ 2 اسٹیٹ کا تصور اور وغیرہ وغیرہ، اب آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرسودگی کا یہ عالم ہے کہ جو پالیسی آپ نے 70 سال پہلے طے کی، آپ اس کے ساتھ سٹک کر رہے، اور آپ ایسی شرطیں دوسرے ملکوں پہ لگا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے، جو کہ نہ صرف انسلٹنگ ہے دوسرے ملکوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ مراوت میں یہ نہیں پوچھتے کہ who the hell you are، کہ آپ ہوتے کون ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو ڈیفائن تو کریں۔ آپ کشکول لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، آپ کو خیرات کوئی نہیں دے رہا، آپ بینکرپٹ ہو رہے ہیں، یو آر ایٹ دا ورج آف کولیپس، ملک کے اندر آپ نے خانہ جنگی چھیڑی ہوئی ہے، آپ ایسے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس میں آٹے کے ایک بوری کے لیے 11 آدمی جو ہے ایک سٹیمپیڈ میں جو ہے وہ مر گئے ہیں ایک دوسرے کے نیچے کچل کے، اور آپ کی 60 سال کی بوڑھی خاتون جو ہے اس نے 4 جو ہے وہ بیگ اٹھائے ہوئے ہیں سر پہ آٹے کے۔ آپ ایک ایسی نیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ جا کے اسرائیل جیسے کامیاب اور سکسیسفل قسم کے ملک کو مشورے دینا شروع ہو جائیں کہ آپ یہ باؤنڈری بنائیں اور وہ باؤنڈری بنائیں، اور وہ بھی ایک تیسرے ملک کو پیلسٹینین دے ڈاؤن نو ہو یو آر اینڈ واٹ یو آر سیلنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ یہ کوئی یاسر عرفات کا دور نہیں ہے، یہ 80s کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ سے اب یہ سوال پوچھیں کہ یہ پالیسی بنائی کس نے ہے کہ ہم یہ شرطیں رکھیں گے تو اسرائیل کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہ پالیسی پاکستان کے جو بدترین قسم کے ڈکٹیٹرز تھے، جن کا کوئی تعلق پاکستان کے عوام سے نہیں تھا، اور پاکستان کے عوام کو کنسلٹ کیے بغیر کسی طرح کے ڈیموکریٹک پروسیس میں ان کو کسی طریقے سے اعتماد میں لیے بغیر، وہ ڈکٹیٹرز جو تھے انہوں نے ایک انٹرنیشنل اپنے جو مفادات تھے، اپنے اقتدار کا ذاتی مفاد، وہ بھی پاکستان کا نہیں، اس کے لیے انہوں نے اس طرح کی پالیسی سیٹ کی، اور اسپیسیفکلی اسرائیل اور انڈیا کے خلاف یہ پالیسیز اس لیے انہوں نے کی کہ پاکستان میں انڈوفوبیا اور اسرائیل کریٹ کر کے عوام کو اس قدر خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ اس طرح کے ڈکٹیٹرز کے اور اس طرح کی جو ہے آمریت پسند لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کے چلنا شروع ہو جائیں، بند کر کے، کہ ان کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی پالیسی ہے، یہ پالیسی کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنائی۔ آپ مجھے آج بتائیں ایک پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس جس میں پورا سیشن مشترکہ ہوا ہو اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی فارن پالیسی پہ؟
ये जो 17वें 16वें और 15वें स्केल के बाबू लोग हैं, सेक्शन ऑफिसर है या डेप्यूटी डायरेक्टर है या डेप्यूटी सेक्रेटरी है, ये बैठ के अगर एक पॉलिसी बना लें 50 साल पहले किसी डिक्टेटर के कहने पे, ख्वाह वो अयूब खान हो, जनरल ज़िया हो या कोई हो, और आप उसको एक मुकद्दस सहीफा समझ के अवाम पे मसलत करने की कोशिश करें और आप कहें कि नहीं जी हम इस पॉलिसी से नहीं हट सकते, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु मेड द पॉलिसी, नंबर है। और आपने बनाई है पैलेस्टाइन की वजह से। पैलेस्टाइन इस अरसे में 70 साल में 6 दफ़ा जो है इसराइल के बारे में पॉलिसी चेंज कर चुका है। उनकी जो भी बॉडी या अथॉरिटी जिसको आप कहते हैं लोकल, उन्होंने 6 डिफरेंट फार्मूले पेश किए हैं। वो 1967 की बाउंड्रीज पे अपने आप को जो है उन्होंने बांध के नहीं रखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि पैलेस्टाइन की हमदर्दी में आप तो मर रहे हैं लेकिन ये बात एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कही थी कि जनरल ज़ियाउल हक ने जितने फ़लस्तीनी मारे हैं इतने हम आज तक नहीं मार सके। और ये बात उसने कही थी वो जो आपके कैंप थे लेबनान में, जहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक जो है एज ए ब्रिगेडियर या कर्नल जो है वो तैनात था। आपने जो है वो बाकायदा फ़लस्तीन के लोगों के खून से हाथ रंगे हैं, उनका कत्लेआम किया है उनके कैंपों में जाके। तो आप हर जगह पे जो है वो आगे होने की और अपने आप को मुकद्दस बना के पेश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। तीसरी चीज़ जिसका मतलब ये है कि ये सारे सवाल अगर आप सामने रखें तो पहला जो है वो लोगों के जहन में ये मुतालबा उठेगा कि जी आप दोबारा पार्लियामेंट में बैठ के इस पे डिबेट करें कि इसराइल से हमारी दुश्मनी क्या है। अगर वो थ्रू अरब्स है तो फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अराबिया, मराकश, मिस्र। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।